نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں تقریباً 28 آیتیں ایسی ہیں جن میں چاند کا ذکر آیا ہے. چاند ایک مستقل سیارہ ہے. 3 آیتوں میں اللہ نے باقاعدہ چاند کی قسم کھائی ہے. ایک سورت ہی ہے جس کا نام ہے سورۃ القمر. قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند. سورہ انشقاق میں آیت نمبر 16 سے 21 تک دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی ہے اور کیا فرمایا ہے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قسم ہے شفق کی. یہ سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی آسمان پہ نظر آتی ہے اس کو شفق بولتے ہیں. قسم ہے شفق کی، اور قسم ہے رات کی جو پیچھے پلٹ کے آتی ہے. قسم ہے چاند کی جب یہ مکمل ہو جاتا ہے. تم درجہ بدرجہ ضرور اوپر چڑھتے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تمہاری پریشانی ایک کے بعد دیگرے بڑھتی چلی جائے گی. ان تمام چیزوں کے باوجود فما لهم لا يؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ نہیں کرتے. چاند کی قسم اللہ نے کھائی ہے. سورہ شمس آیت نمبر 1 سے 10 دیکھیں. 10 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس میں ایک چاند بھی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم ہے سورج کی اور پھر اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی اور پھر سورج کے بعد اس کے آنے کی، قسم ہے دن کی اور اس کے اجالے کی، قسم ہے رات کی اور اس کے اندھیرے کی، قسم ہے انسان کے نفس کی جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، برابر سرابر کیا. کئی قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا. اور جو اپنے نفس کے تابع ہو گیا، اپنے نفس کی غلامی کرنے لگا، وہ آدمی نامراد و ناکامیاب ہو گیا. والقمر اذا تلاها، یہاں بھی اللہ نے چاند کی قسم کھائی ہے. سورہ مدثر میں آیت نمبر 32 سے 36 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر. نہیں قسم ہے چاند کی،
کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جو پیچھے پلٹ کر آتی ہے، اور پھر قسم ہے صبح کی جو روشن ہو جاتی ہے، والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی آفت ہے، نذیرا للبشر، دنیا والوں کو ڈرانے والی ایک چیز ہے۔ یہاں بھی اللہ نے چاند کی قسم کھائی، 3 آیتوں میں 3 بار اللہ نے چاند کی قسم کھائی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند اور سورج کو ہم نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، یہ مسخر کر دیے گئے ہیں، یہ کام پہ لگائے گئے ہیں انسانوں کے لیے، ورنہ اتنے دور ہونے کے باوجود، الگ تھلگ ہونے کے باوجود ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم انہیں ٹچ کر سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں، اپنی کمندیں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنی ربوبیت کو، اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے میرے بندو وہی اللہ ہے جس نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے برابر سرابر مسخر کر دیا، اسے ہمیشہ تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے، وہ ایک دستور کے مطابق اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہیں دے بھی رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آتاکم من کل ما سألتموه، اے میرے بندو رب تمہارا وہی رب ہے جو تمہیں ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو، جس کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے اللہ بخوبی جانتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں تمہارے لیے بنا دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن بھی نہیں پاؤ گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن یہ انسان ظلم کرنے والا، کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا ایک بندہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ چاند اور سورج کو ایک سسٹم کے تحت ہمارے کام میں لگایا گیا ہے۔ انسان کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی نگاہ میں، کتنی معزز ہستی ہے، کتنی بہترین کریشن اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو بھی ہمارے کام میں لگا رہا ہے اور قرآن کریم میں بطور نعمت اس کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ یاسین دیکھیں آیت نمبر 38 سے 40 تک، اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ہے رات کہ اس سے ہم دن نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورج کا ذکر کرتے ہوئے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اپنی مدار میں گھوم رہا ہے اور سورج کو گھمانے والا جو رب ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ علم والے غالب رب کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے سورج کے بس کی بات نہیں، سورج کی یہ تاب نہیں کہ وہ چاند کے اوپر آ جائے اور چاند سے ٹکرا جائے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند ہم نے اس کی تو منزلیں طے کر رکھی ہیں، روزانہ ایک ایک منزل طے کرتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا چاند کی 28 منزلیں ہیں، یہ اپنی ایک ایک منزل روزانہ طے کرتا ہے، اس کے بعد 1-2 دن 3 دن غائب ہونے کے بعد واپس نکل آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، زمین والوں کی نگاہ سے جس طرح سے وہ پہلے دن باریک دکھائی دیتا ہے ایسے آخر میں بھی باریک ہو جاتا ہے۔ مثال دی اللہ نے، جیسے کھجور کی ایک ٹہنی ہوتی ہے جب سوکھ جاتی ہے تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، باریک ہو جاتی ہے، ایسے چاند بھی باریک دکھنے لگتا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورج، چاند، اس کے علاوہ گیلیکسی میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب لمیٹڈ وقت کے لیے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ زمین، سورج، چاند، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی پلینٹ ہیں سب گھوم رہے ہیں، سب تیر رہے ہیں، کہاں؟ فلک میں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں فلک کے اندر گردش میں لگے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب لمیٹڈ وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہے، ایک دن آئے گا ان کا بھی آخری وقت آئے گا۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب چل تو رہے ہیں لیکن ایک مقررہ، ایک ٹائم تک کے لیے ان کے اندر چلنے کی طاقت ہے، ایک دن آئے گا یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ سورہ قیامہ اٹھائیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کیسے سورج اور چاند کو ختم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک اللہ نے کہا لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، لو سنو قیامت کب آئے گی۔ یسأل ایان یوم القیامہ،
اے نبی لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور جب سورج کو اور چاند کو روشنی سے الگ کر دیا جائے گا، سورج کی ساری روشنی کھینچ لی جائے گی، چاند کی ساری روشنی کھینچ لی جائے گی، دونوں کو بھی نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور دونوں کو ہی بیکار کر دیا جائے گا، اس کی ساری طاقت نکال لی جائے گی، اکٹھا مردہ بنا دیا جائے گا، تب قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن انسان کہے گا این المفر، اب کہاں جائے؟ ہم تو بات بات میں اپنے نبی سے معجزہ مانگتے تھے، قیامت کب آئے گی؟ اگر آئے، یہ سوال اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ٹائم بتلا دو، یہ مذاق ہوتا تھا کہ اے نبی جو آپ بتلاتے ہو یہ آنے والا تو ہے نہیں، اور اگر آنے والا ہے تو بتا دو ٹائم کیا ہے، یہ مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے نبی بتاؤ، جب آئیں گی تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، دیکھنے کی تاب نہ رہے گی تمہاری آنکھوں میں، تم چاند کو بے نور ہوتا ہوا، ٹکڑے ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، تم سورج کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، زمین کی دھجیاں اڑتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس دن انسان کہے گا این المفر، اب کہاں بھاگ کر جائیں؟ ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جاہلیت کی ایک عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، جاہلیت میں مشرکین جیسے بہت سارے معبودوں کی پوجا کرتے تھے، انہی میں سے چاند بھی تھا، سورج بھی تھا۔ لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، چاند کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سمجھانا بڑی مشکل بات تھی کہ بھئی سورج اور چاند تمہارا رب نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکوت کی رؤیت کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کو چاند کو دیکھا، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے سورج نکلنے کو ہے کہ چاند غائب۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم لوگ اس کو اپنا بڑا رب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہے، اب تو صبح ہو گئی، یہ بھی غائب ہو گیا، جو غائب ہو جائے، جو ختم ہونے والا ہو، کبھی رب نہیں ہوا کرتا۔ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ظالم لوگوں میں سے ہو جاتا۔ صبح ہوتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ سورج ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن شام ہونے کے بعد جب سورج بھی غائب ہو گیا، حضرت ابراہیم فرمانے لگے نہ تو ستارہ میرا رب، نہ تو چاند میرا رب، نہ تو سورج میرا رب وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا ہماری گردن جھکے گی تو اللہ کے سامنے جو ساری گیلیکسی کو، سارے برہمانڈ کو، ساری کائنات کو، ساری دنیا کے سیاروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج دنیا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر حیران و ششدر ہے۔ مسلمانوں ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہم اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں جو سورج، چاند، ستارے جتنے آپ گن سکتے ہو، جو آپ کو معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے، جہاں آج کے کروڑوں سال بعد اگر دنیا باقی رہے، سائنسداں پہنچیں گے، وہ سب کچھ کو پیدا کرنے والے رب کی عبادت آپ کرتے ہو۔ سورہ فصلت اٹھائیں، آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات بنائی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے دن بنایا۔ والشمس والقمر، اللہ کی نشانیوں میں سے سورج بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے چاند بھی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے اللہ کے بندو تو جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تم نشانی کی عبادت نہ کرو، اصل اللہ کی عبادت کرو۔ سورج کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرو، چاند کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا۔ اگر عبادت کرنا ہے تو اس اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور چاند کی تصویریں دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ یقین بھی ہو گیا کہ چاند حقیقت میں معبود نہیں ہے، دور سے خوبصورت دکھتا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے کائنات کی حقیقت کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ سورج اور چاند کی روشنی میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے کہا سورج کی روشنی جو ہے وہ ضیاء ہے اور چاند کی جو روشنی ہے وہ نور ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں اجالے کے ساتھ ساتھ جلانے کی بھی طاقت ہے، اسی سے ہمارا سولر سسٹم بھی بن جاتا ہے، وہ جلا بھی سکتا ہے اجالے کے ساتھ ساتھ، لیکن چاند کی روشنی میں وہ پاور نہیں ہے، وہ اجالا دیتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو نور کہا، اس میں جلانے کی چھمتا نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا فرق مفسرین نے لکھا ہے سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہے اور چاند کی روشنی ادھار مانگی ہوئی روشنی ہے، وہ ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے، وہ سورج سے ہو کر پھر ہمارے زمین تک آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرشمہ سازی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون۔
جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، ملک ترقی کرے، سائنس ترقی کرے، ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، یقین مانیے ہمیں موقع میسر ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بتائیں۔ پہلے جو لوگ نہیں مانتے تھے، جب وہ ترقی کریں گے آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو بتائیں، وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو ابھی بہت قریب میں ریسرچ میں باقاعدہ دیکھ کر پتہ لگایا گیا، ہاں 2 ٹکڑا ہوا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے، ناسا کی تحقیق ہے کہ چاند کے اوپر جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، سائنسدانوں کو ماننا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے کی نشانی ہے، اور یہ گہری لکیر ہے، یعنی اندر تک وہ لکیر پہنچی ہوئی ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، میں نے گوگل پہ پڑھا، ایک عرب عالم کی تحقیق ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 3 بڑے سائنسداں بیٹھ کر ڈیبیٹ میں اسی کو چرچا کر رہے تھے۔ ان تینوں کو نہیں پتا تھا کہ قرآن نے پہلے ہی بتلا دیا کہ چاند 2 ٹکڑا ہو چکا ہے، اور اپنی ریسرچ اپنی تحقیق کے حساب سے اس پر بحث کر رہے تھے۔ انہیں کسی بتانے والے نے جب بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، کہاں ہے دکھاؤ۔ قرآن میں جو سورۃ القمر ہے، جس کا نام ہی ہے چاند، اس سورت کو دکھایا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ مشرکین مکہ اگر اللہ کی کسی آیت کو، اللہ کی کسی نشانی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو اسے جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، سامنے والا سچ کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ یہ قرآن یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی ریسورسز نہیں تھے کہ چاند تک پہنچا جا سکے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی جتنی دوری کا سفر کر چکے ہیں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ معراج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ بھی کسی راکٹ کسی اور ذریعے سے نہیں، یہ ایک معجزہ تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لے کر 7ویں آسمان تک لے جایا گیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ احادیث متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، چیپٹر کا نام لکھا ہے باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی آیہ، اس بات کا بیان کہ مشرکین سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ نبی انہیں اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دیں، کوئی نشانی پیش کریں، کوئی ثبوت دیں۔ 3636 حدیث کا نمبر ہے، اور صحیح بخاری میں یہی حدیث کئی اور جگہوں پر ہے، کتاب التفسیر جہاں سورہ قمر کی تفسیر ہے وہاں بھی حدیث موجود ہے۔ تقریباً حدیث کی بڑی کتابوں میں ساری کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، اے نبی، اے محمد، اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، تم ان پہاڑوں کو سونے میں بدل دو۔ اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو اپنے لیے کوئی عالیشان گھر اللہ سے بنوا کے دکھاؤ۔ اگر تم اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتے ہو تو آسمان کو ہمارے سر پہ گرا کے دکھاؤ۔ عجیب و غریب طرح کے انہوں نے نشانیوں کو مطالبہ کیا۔ نبی ہونے کی دلیل دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کیا دی؟ اللہ رب العالمین نے دلیل دی۔ اللہ کے نبی سے کئی لاکھ کلومیٹر دور چاند موجود ہے، مکے میں ہمارے نبی موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جس وقت چاند 2 ٹکڑے میں ہوا، مکے میں منا کی وادی میں ہم اپنے نبی کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو فرماتے ہیں چلو دیکھو چاند 2 ٹکڑوں میں ہو چکا ہے۔ منا کی وادی میں اللہ کے نبی موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے۔ انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بمکہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں منا کی وادی میں صحابہ موجود ہے۔ چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، صحابہ جس جگہ پہ موجود تھے سامنے ہیرا پہاڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ ہوا۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے چھپ گیا اور دوسرا ٹکڑا چاند کے اوپر پہاڑ کے اوپر چلا گیا، اور اللہ کے نبی فرمانے لگے اشہدو اشہدو اللہم اشہد، اے میری قوم کے لوگوں، اے مشرکین مکہ، تم مجھ سے دلیل مانگتے تھے، مجھ سے تم سوال کرتے تھے کہ اپنے نبی کی ہونے کی دلیل دو، دیکھو چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا ہے، میرے اللہ نے میرے نبی ہونے کی دلیل دے دی، میرے نبی ہونے کا ثبوت دے دیا، جاؤ دیکھو، غور سے دیکھ لو، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ اور مکہ والوں نے دیکھا بھی لیکن ان کو یقین نہ آیا۔ مکے میں جو دور سے مسافرین آئے تھے ان مسافروں سے پوچھنے لگے او مکہ کے مسافروں مہمانوں، ذرا بتاؤ کیا سچ میں تمہیں بھی
بھی چاند دو ٹکڑا نظر آ رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا، اور ہوا حقیقت میں ایسا ہوا. اور تاریخ اور ہسٹری میں یہ چیز رقم تراز ہے کہ دنیا کے کئی چپوں میں لوگوں نے چاند دو ٹکڑوں میں دیکھا ہے. امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معجزے ملے، کئی معجزے دیے گئے. امام ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا ہے 1000 معجزے تقریباً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس معجزے کی بات ہی الگ ہے. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالا، تھوڑے سے ایک چھوٹے سے برتن کے پانی کو 1500 لوگوں نے پیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کہ آنکھ باہر آئی ہوئی ہے، آپ نے اٹھا کر آنکھ میں ڈال دیا، اپنا لعاب دہن لگا دیا، صحیح ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں، لیکن ان تمام معجزات میں لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ٹرک ہے، یہ کوئی جادو ہے. اس کی بات اس لیے الگ ہے کیونکہ وہ زمین سے کئی لاکھ کلومیٹر دور ہے. میرے نبی کے اس زمانے میں کوئی وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی تھی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان چاند کو زمین پہ رہتے ہوئے دو ٹکڑے میں کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور لوگوں کو دکھایا کہ لوگوں مان جاؤ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے اور سچا رسول ہے. زمین سے 380 کلومیٹر دور کون چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے؟ اللہ نے کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا تھا. اور یہ احادیث میں صحیح سند کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، موجود ہے. اور ناسا نے اس کو تائید بھی کیا ہے، اس پہ نشان بھی بنے ہوئے ہیں. آنے والے دور میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. بس قرآن پہ نگاہیں جما کے رکھیں، قرآن میں تلاش کریں کہ آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا کہ نہیں فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ابھی خلاؤں میں، گیلیکسیز میں، فضاؤں میں، فلک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتلا رہی ہیں لوگوں زمین پہ تم کیڑے کی حیثیت کے ہو، تمہاری مقدار بہت کم ہے، پھر بھی تم رب کے سامنے جھکتے نہیں ہو. یہ سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ چاند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر سیارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے کہ سورج روزانہ صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ اس کا آخری سٹیج اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ کل میں نکلوں کہ نہ نکلوں. اللہ رب العالمین جب اجازت دیتا ہے تو دوسرے دن وہ پھر دوبارہ پورب کی طرف سے سورج نکلتا ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب قیامت آنی ہوگی، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج پچھم سے نکلنا شروع کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ سورج کو اجازت نہیں دے گا. جواب دیا جائے گا جہاں سے آیا پلٹ کے چلا جا، تو دوبارہ سورج پھر پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ قیامت آ جائے گی، سورج کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کو تہس نہس کرنے کا وقت آ جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جس طرح سے قدر ہونی چاہیے دنیا والوں نے نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے زمین کو، چاند کو، سورج کو، رات کو، دن کو، سب کو اپنی نشانی بتلاتے ہوئے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نہیں گن سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، مشرک بنتا جا رہا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے نفس پہ. زمین پر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ کھا رہا ہے. یہ زمین ہمارے لیے برابر کی گئی، یہ آسمان ہمارے لیے بغیر کھمبوں کے رکا ہوا ہے، یہ آسمان کے اندر ستارے ہمارے لیے بنائے گئے، یہ سورج کے اندر تابنا کی ہمارے لیے ہے، یہ چاند کے اندر چمچماہٹ ہمارے لیے ہے، یہ زمین و آسمان سب کچھ انسانوں کے لیے سجایا گیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ آسمان میں ستارے، آسمان میں چاند بنائے کیوں گئے ہیں؟ اے انسانوں، تمہارے پاس جب گھڑیاں نہ تھی، تم صحراؤں میں بھٹکتے تھے، تمہیں کوئی سمت معلوم نہ ہوتی تھی، تمہیں سمت بتانے کے لیے اللہ نے چاند اور ستارے کو بنایا ہے. اللہ نے تمہیں ٹائم بتانے کے لیے چاند اور ستاروں کو بنایا ہے. اللہ نے تمہارے عبادات کا وقت متعین کرنے کے لیے چاند کو بنایا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، لوگ تم سے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا چیز ہے. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، لوگوں سے کہو کہ یہ لوگوں کا ٹائم ٹیبل ہے. کس حساب سے؟ پرانے زمانے سے لے کر آج تک چاند ٹائم ٹیبل رہا ہے، ستاروں میں کچھ ستارے ٹائم ٹیبل رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری عبادتوں کے وقت متعین ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. پروردگار کی توحید کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ حق ہمیں دینا چاہیے. یقین مانیے اگر فلک کی دنیا کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کے بعد اندازہ کریں اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا معنی سمجھنا ہو تو پہلے گیلیکسی کو سمجھ لو، اس کے بعد پتا چلے گا اللہ کتنا بڑا
بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری تصور سے بڑا ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کی کرسی کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ صرف قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور وہ کرسی کے سامنے عرش جو ہے وہ عرش ایسے ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی ایک لوہے کا ٹکڑا پھینکا ہوا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال تک تیز رفتار گھوڑے سے کوئی چلتا رہے تب بھی آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ نے معجزے پہ میرے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا۔ الہ العالمین ہم سب کو ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ الہ العالمین ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے کہ لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچاتے رہیں۔ ہمارے پاس عظیم کتاب ہے، قرآن مجید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے، جو خزانہ ہے، یقین مانو مسلمانوں کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم جو چیز دستیاب ہے اس کی قدر نہیں کرتے، دوسروں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا بھی طلب کریں، ساتھ میں ہمارے سینوں میں قرآن ہو، ساتھ میں ہمارے سینوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہو۔ ایک عظیم انقلاب آئے گا۔ پروردگار قوم کے جوانوں کو بھی دنیا کی تعلیم میں بھی ترقی عطا فرما، دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں بھی ترقی عنایت فرما۔ الہ العالمین قوم و ملت کی سلامتی کی دعا تجھ سے کرتے ہیں، قوم و ملت کی ترقی کی دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔